الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها من السماء إلى السماء لغروب الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جو رات آنے والی ہے اس میں اللہ کی طرف سے خاص رات آ رہی ہے جس کو شب برأت کہا جاتا ہے، جہنم سے نجات کی رات، گناہوں سے معافی کی رات، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس رات میں انجام دی جاتی ہیں جس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، آ جائے، تو رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت ترمذی میں اور ابن ماجہ میں آئی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ رات آتی ہے 15 شعبان کی رات، تو اللہ پاک آسمان دنیا پر خصوصی طور پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، فی کل مکان و فی کل آن۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں محدود تو نہیں ہے، نہ کسی زمان میں محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی ہوتی ہے 15 شعبان کو، جو اللہ پاک اپنے عرش اعظم سے آسمان دنیا کی طرف اتر کر کے دنیا والوں پر، زمین والوں پر فرماتے ہیں، اور یہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک آسمان پر اتر کر کے خصوصی توجہ فرماتے ہیں زمین والوں پر، اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی الا من مستغفر، کہ کیا کوئی ہے معافی چاہنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق، کیا کوئی ہے روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کر دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ہے مصیبت میں مبتلا انسان جسے میں عافیت عطا کر دوں، کوئی ہے؟ اللہ اعلان فرماتے ہیں، الا ہا کذا الا ہا کذا۔ یہ اعلان صبح صادق تک مسلسل آسمان کی جانب سے زمین پر ہوتا رہتا ہے، اور اللہ پاک خود اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ پاک کے اس ندا پر، اللہ پاک کے اس اعلان پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ بخشنے والا بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور مجرموں کو اور مانگنے والوں کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود بہانے تلاش کر رہا، کوئی مانگے ہم اسے عطا کریں، کوئی ہاتھ پھیلائے ہم اسے دیں، جھولی بھر دیں اس کی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔
جب دینے والا عطا کرنے والا خود بہانے کی تلاش میں ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، تو کیا بھکاریوں کو اور فقیروں کو اور گنہگاروں کو موقع کی تلاش نہیں رہنی چاہیے؟ سند کے چکر میں رہ کر کے رات کو ہم گنوا دیں؟ شب برات میں اللہ سے معافی مانگنا اور دعائے مغفرت کرنا، اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس شب برات میں، برات کی رات میں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور ایک صحابی نہیں کئی صحابہ سے یہ روایت منقول ہے۔ ہر صحابی کی سند میں کمزوری ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ساری سندیں مل کر کے وہ مضبوط ہو جاتی، چند کمزور لوگ جمع ہو جائیں گے تو مضبوط ہو جائے گا۔ تو چند سندوں کی طاقت سے مل کر کے اس کو طاقت ملتی ہے، اور شب برات میں دعائے مغفرت کرنے کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی نماز پڑھنی چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے متعین نہیں ہے، انسان کے اپنے طلب اور جذبے پر موقوف ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا کیا، اللہ سے روزی مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چند لوگوں کو ہم معاف نہیں کریں گے، چند لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، ایک ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کریں گے، کینہ اور بغض رکھنے والے کو ہم معاف نہیں کریں گے، شراب پینے والے کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے، خیانت کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ اس طرح کے مختلف لوگوں کو چھانٹا گیا ہے کہ جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے چند لوگوں کی نشاندہی فرمائی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں سوئی ہوئی تھی، رات میں آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ، میری باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے تلاش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، چونکہ پہلے سے چراغ اور بتی کا انتظام نہیں تھا، ہاتھ سے جب ٹٹولا تو نظر نہیں آئے، تو میں نکلی وہاں سے، تو میں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے اور آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ پر نظر پڑی تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں یہ خطرہ گزرا کہ شاید میں اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے گمان یہ گزرا تھا کہ شاید آپ میرے کمرے سے نکل کر کسی اور اہلیہ محترمہ کے کمرے میں تو نہیں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا ظلم نہیں کر سکتا ہے، آج وہ رات ہے، اسی موقع فرمایا آج وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک رحمت کے دروازوں کو اور مغفرت کے دروازوں کو اتنا وسیع فرما دیتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ آج معاف کرے گا۔ آج اللہ بالکل لوگ جھولی مانگنے والے، پھیلانے والے جھولیاں پھیلاوے ہیں، مرادیں پوری کرنے والا آج مرادیں پوری کرنے پر تیار ہے۔ بنو کلاب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کی تجارت کرتا تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ایک خاندان تجارت کرتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس میں مشغول ہیں۔ تو قبیلہ بنو کلاب کے لوگ بکریوں کی تجارت کرتے تھے، اور بکریوں اور دمبا اور بھیڑ کے بدن پر جو بالوں کی تعداد ہے، ان بالوں کی تعداد سے زیادہ بھی اللہ پاک آج کی رات میں مغفرت فرمائیں گے، گنہگاروں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ایک موقع کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حضرت عائشہ ہی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھلی رات میں انہی کی باری تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے، پھر ہاتھ پڑا آپ کے قدم مبارک پر کہ آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور آپ اللہ پاک سے امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اور سب لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات میں انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنی معافی کرانی چاہیے۔ اللہ سے رزق مانگیں گے، رزق عطا فرمائے گا،
اللہ سے کسی مصیبت سے نجات مانگیں گے نجات عطا فرمائے گا، اللہ پاک سے مغفرت مانگیں اللہ معاف کر دے گا۔ آج کی رات اللہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور جب صبح ہو سومو قوموا لیلہا، رات میں نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے جتنی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور جب صبح ہو جائے سومو نہارہا، جب دن ہو جائے یعنی 15 شعبان کا دن ہو جائے تو روزہ رکھو۔ ایک روزہ رکھنا، یہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے شب برات کا، وہ 15 شعبان کا ایک روزہ ہے، 2 روزہ نہیں ہے، ایک روزہ ہے، یہ مستحب ہے۔ باقی 3 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ایام 20 جس کو کہتے ہیں، ہر مہینے میں 3 تاریخ میں 13، 14، 15 ہر مہینے کی 3 تاریخ میں روزہ رکھنا سنت ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس بنیاد پر آدمی 15 شعبان کے بجائے 13، 14، 15 تینوں دن روزہ رکھ لے تو ایام 20 والی سنت بھی ادا ہو جائے گی، یا 15 شعبان کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن خاص جو روزہ ہے 15 شعبان کا، وہ صرف ایک ہی روزہ ہے، وہ ایک روزہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے، کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، اور رکھ لے تو فضیلت کی بات ہے۔ اور راتوں میں عبادت کرنا بھی واجب نہیں ہے، مانگتا ہے اپنا نصیب جگاتا ہے، نہیں مانگے گا بد نصیب ہوگا جو انسان کے۔ قبرستان میں بھی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جانے کا ثبوت اسی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے رات میں۔ البتہ ایک بات یہ دھیان میں رکھیے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب میری آنکھ کھلی، میں نے بتایا ابھی، میری آنکھ کھلی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، یعنی حضور خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ اٹھ گئے، اور بیوی صاحبہ حضرت عائشہ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت عائشہ جب دیکھ لیا انہوں نے تو جلدی سے آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر خاموشی کے ساتھ اندر تشریف لائے، اور خاموشی کے ساتھ جب بیٹھے تب حضرت عائشہ سے وہ سوال و جواب ہوا کہ تم کو یہ خیال ہوا کہ اللہ رسول ظلم کرے گا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ قبرستان گئے، کسی کو بتا کر نہیں گئے۔ اس لیے قبرستان کو انسان جائے بھی قریب میں قبر ہو، دور قبرستان جانا اور جشن منانا، چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، اللہ پکار کرنا، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والی اہلیہ کو پتہ نہیں چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو اسی طرح خاموشی کے ساتھ انسان اگر قریب میں کوئی قبر ہو، کوئی اپنے والد کی، باپ کی، رشتہ داروں کی یا عام مسلمانوں کی، تو وہاں آپ جا سکتے ہیں، جائیں اور خاموشی کے ساتھ جائیں، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے سے کبھی کتراتا نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا لیا ہے، غرق کر لیا ہے، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور رحمت حق بہان امی جویت، صد بار گر توبہ شکستی باز آ ای درگہے ماں درگہے نا امیدی ریست۔ ہمارے دربار میں نا امیدی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ 100 بار توبہ، ایک دن میں 100 بار توبہ کو توڑو اور پھر تم توبہ کرو۔ یہ ہم لوگوں کا جذبہ ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ شب برات کا فیض ہمیں ملے گا، ورنہ شب برات ایک رسم بن کے گزر جائے گی۔ چائے پینا، مٹر گشتی کرنا، اور صاحب چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا، یہ سب غیر اسلامی، غیر شرعی ہے۔ اس سے شب برات خراب ہو جائے گی، گناہ بڑھ جائے گا۔ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہم گناہ پر اصرار کرتے ہیں، یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے، ہم گناہوں کو مزید اضافہ کرتے ہیں کہ نئے نئے گناہ ایجاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کو ہم معاف کریں، انسان گناہ کرے پھر ہم سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی مخلوق نہیں چاہیے جو گناہ ہی نہ کرے۔ گناہ نہ کرنے والی مخلوق فرشتوں کی تھی، لیکن فرشتوں کے باوجود بھی اللہ نے اس زمین کو انسانوں سے آباد کیا، جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان ہے، اس سے پہلے جنات یہاں رہ چکے ہیں، کہیں وہ آپ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا
کہ یہ ہم سے نافرمانی کریں گے تو گناہ کریں گے، پھر مجھ سے معافی مانگیں گے، میں انہیں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا ناپسند اتنا نہیں ہے جتنا اس پر اڑ جانا ناپسند ہے۔ انسان گناہ کرے اور گناہ سے توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد اس کا درجہ اور اونچا ہو جائے گا۔ گناہ سے توبہ کے بعد جو گناہ سے قبل کی پوزیشن تھی انسان کی، اس پوزیشن میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے ہزار بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا، ایک بندے کو دے گا نام اعمال دے گا اور کہے گا دیکھو تمہارا کچا چٹھا یہ لکھا ہوا، تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور پاپ کیے ہیں، پڑھو۔ ہمارے فرشتے نہ پڑھیں گے، کوئی اور پڑھے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، تم خود پڑھو۔ وہ بندہ تھر تھراتا ہوا کانپتا ہوا اپنا نام اعمال لے گا اور اللہ تعالیٰ کو سنائے گا اپنے سب صبح سے شام تک کے سارے گناہ۔ تو یہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا، شرم آئے گی کہ اللہ پاک کے سامنے بڑے بڑے گناہ جو ہوں گے وہ چھوڑ دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ سے بولے گا۔ جو بڑا بڑا پاپ کیا ہوگا اس میں لکھا ہوگا وہ چھوڑتا جائے گا، جو چھوٹا چھوٹا گناہ ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، بڑا بڑا گناہ چھوڑتا جائے گا۔ وہ وہاں بھی ہوشیاری کرے گا۔ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمایا آپ نے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ جب پورا نام اعمال پڑھ لے گا تو پروردگار فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ بندے تم نے جتنے گناہ ابھی پڑھے ہیں ابھی، ان تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں اور ان تمام گناہوں کو میں حسنات میں تبدیل کرتا ہوں، تم کو ان گناہوں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملنے والی ہے۔ تو بندہ کہے گا پروردگار ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہی ہیں، وہ تو چھوٹ گیا ہے وہ۔ اب یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یعنی ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک کیچلی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دانت کھول کے نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مگر اس حرکت پر بندے کی اس حرکت کو بیان کرتے ہوئے کہ بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ چھوڑتا چلا گیا، اور جب دیکھا کہ صاحب ہر گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی، دیکھا اللہ پاک ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، اچھا بڑے گناہ باقی ہیں تو سناؤ اسے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف معاف کرنے کا بہانہ چاہتا ہے، کسی طرح سے اللہ معاف کر دے، کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ اور اللہ پاک کو بندہ جب بدک کر چلا جاتا ہے، اللہ کے دربار سے بہک کر چلا جاتا ہے گناہوں کی طرف، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس قدر خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک بالش چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا کہ میں ایک ہاتھ چل کے آؤں گا، تم ایک ہاتھ چل کے آؤ گے، پروردگار فرمائے گا میں 2 ہاتھ تمہاری طرف بڑھ کے آؤں گا، تم اگر آہستہ چل کے آؤ گے میں دوڑ کر تم کو آؤں گا، اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ایک حدیث میں مثال دی گئی ہے، مثال بتا دیتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہو، ہم لوگوں میں سے کسی کو جنگل میں سفر کا موقع شاید نہ ملا ہو، پہلے زمانے میں جنگلات بہت ہوتے تھے، کئی 100 میل تک جنگل ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، اس کا اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے، مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ آدمی تھک گیا۔ تھک جانے کے بعد اس نے سوچا کہ دوپہر ہو چکی ہے، ایک درخت کے نیچے اس نے اپنی سواری کو روکا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور اپنے اونٹ کو اس نے کسی درخت سے باندھ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب اس پر کیا بیتے گی، اس پر کھانا اسی پر، پانی اسی پر، سامان اسی پر۔ اب اس لقو دق بیابان میں جبکہ چاروں طرف کوئی کچھ آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، کوئی پانی نہیں، کوئی دانہ نہیں، موت اس کے سامنے ناچنے لگی۔ یہاں تک کہ ادھر ادھر تھوڑا چکر لگایا، جب دیکھا کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر آ کر اسی درخت کے پاس وہ بیٹھ گیا۔ اب موت کے انتظار میں، چونکہ بھوک کا بھی غلبہ ہے، پیاس کا بھی غلبہ ہے، اب موت آنے والی، لیٹ گیا، وہ کمر سے ٹیک لگا کر کسی درخت سے بیٹھ گیا، اسی درخت سے، اور موت کے انتظار میں تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد جب دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص کو جو موت کے انتظار میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ میں اب موت کے منہ میں جا چکا ہوں، جب اس کو آنکھ کھلنے کے بعد یہ اونٹ واپس ملے گا تو کیسی خوشی ہوگی اسے۔
اور بہت خوشی ہوگی، بولے کہ ایسی خوشی ہوگی، اس انسان کی مثال دیا، اتنا خوش ہوا وہ انسان کہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے کرتے اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، اور کہا کہ اے اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندہ ہیں۔ اس کو بولنا چاہیے کہ آپ میرے رب ہیں، پروردگار تیرا شکریہ، آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ۔ الٹا کر دیا، زبان قابو میں نہیں رہی، زبان پھسل گئی، پروردگار آپ میرے بندہ ہیں، میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی زبان ایسی بے قابو، خوشی میں ایسا انسان وہ۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی، کہا کہ بے پناہ خوشی ہوئی۔ تو فرمایا کہ جب اسی طرح یہ بھدکا ہوا اونٹ جس طرح اسے ملا اور اس شخص کو خوشی ہوئی، جب میرا کوئی بندہ بدک کر کے جا کر کے پھر واپس جب میرے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مجھے اس سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پاس واپس آتا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے پروردگار کی طرف، ہم تمام بدکے ہوئے بہکے ہوئے گنہگار انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف واپس آئیں، اور یہ دروازہ، یہ دربار، یہ اللہ کا آستانہ، یہ چوکھٹ جہاں پر نا امیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے دروازہ محبت کا کھلا رکھا ہے۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آئے گا، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آئے گا، ہم نے دروازہ محبت کا کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دروازے محبت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔